فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ اس وقت بھی دنیا کے اندر عروج پر چل رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر اسرائیل نے جنگ بندی کری، جس کی وجہ سے کچھ قتل عام میں کمی آئی اور دنیا کی نیوز کے اندر اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے اندر ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا یہ معاملہ۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ قتل عام دوبارہ شروع ہو گیا، جس کے اندر پھر دوبارہ سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، غزہ کے علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں اور ان کو مصر کے بارڈر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو معاملات ابھی بھی گرم ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم اس کئی دہائیوں پہ مبنی مسئلے کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اس تنازع کی اصل وجہ کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن اکثر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ لڑائی بیسکلی ایک مذہبی لڑائی ہے، یعنی کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کی لڑائی بیسکلی یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کی لڑائی ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ ایک بڑی کھلی موضوعی بحث ہے۔ کچھ لوگ اس خیال کی تائید کریں گے جبکہ کچھ لوگ اس خیال کی تردید کر رہے ہوں گے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر ہونے والی کئی ساری جنگیں اور تنازعات مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ لیکن کیا واقعی تمام مذاہب ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں؟ کیا واقعی ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے؟ یہ تمام مذاہب ایک ہی مشترکہ بنیاد سے آئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد افضل ہے۔ آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں بہت بہت خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ اور اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دنیا بھر کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے اور اپنے ماننے والوں کے طور طریقوں سے بڑی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ لفظ مذہب کی اصطلاح بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اخلاقی ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ مورل کوڈ آف کنڈکٹ فار لائف، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے مافوق الفطرت غیب پر یقین رکھنے کا نام ہے، یعنی کہ سپر نیچرل انسین کے اوپر وہ چیزیں کہ جن کو ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، صرف اس کے اوپر ایک اندھا ایمان رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مذہب الہی وجود یعنی کہ خدا کے وجود کی علامت ہے، جبکہ کچھ لوگ مذہب کو صرف انسانی تخیلات کی پیداوار سمجھتے ہیں، یعنی کہ the conception of the human imagination۔ تاریخ سے یہ بات بھی آیا ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام ہی مذاہب کی ایک منفرد ابتدائی کہانی ہے جو تاریخ انسانی کے مختلف ادوار سے جا کر ملتی ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لاجیکل انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر انسانوں نے زندگی کے اہم سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے مذہب کو مصنوعی طور پر ایجاد کیا، اور یہ مذاہب وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والے لوگوں کی ثقافتوں سے انفلوئنس ہوتے رہے، یعنی کہ متاثر ہوتے رہے۔ ان میں تبدیلی بھی آتی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل ہوتے ہوتے آج کی موجودہ حالات کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن جب دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے فلسفے کی باریک بینی کی جائے، یعنی کہ ان کو بہت غور سے دیکھا جائے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مذاہب کے اندر ایک بہت حد تک مشترکات پائی جاتی ہیں۔ اتنی مشترکات ہے کہ شاید ہماری سوچ سے بھی بہت آگے ہے، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ ان تمام مذاہب کی ایک ہی کامن سورس، یعنی کہ تمام مذاہب ایک ہی جگہ سے آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف لوگ مختلف مذاہب کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا کے مختلف مذاہب کے عقائد کو اپنے مذہب کے عقیدے سے موازنہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف مذاہب کن نظریات کی اور کن فلسفات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں موازنہ کرتا ہوں اپنے اسلام سے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جن نکات پہ بات کرنے لگا ہوں ان کو میں نے اپنی نظر سے دیکھا۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی کے مذہبی عقائد کی توہین کرنا نہیں ہے۔ یہ صرف میرے خیالات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ جب بھی کسی مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس مذہب کے لوگ کس قسم کے خدا کو مانتے ہیں، یعنی کہ کس قسم کے خدا کی یہ پوجا کرتے ہیں یا کس قسم کے خدا کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک معبود خدا کے وجود کی تعلیم دیتا ہے، ایک واحد اللہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اسے قائم رکھنے والا ہے اور اسے تباہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اس کی طاقت کا، اس کی عظمت کا موازنہ ہم کسی شخص سے یا کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے، اور اس کا وجود اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی انسان کے تصور سے بھی بہت آگے ہے، یعنی کہ ہم کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بہت رحم کرنے والا خدا ہے اور اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب ہم اسلام کے اس عقیدے سے باہر قدم نکالتے ہیں تو سب سے پہلے مذاہب جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ابراہیمی مذاہب، یعنی کہ اسلام کے سب سے قریبی کزنز یہودی اور عیسائی مذہب۔ یہودی ہے جو کہ بظاہر اسلام کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی ہے، ان کا بھی تصور خدا کے حوالے سے تقریباً ویسا ہی ہے جیسا اسلام کے اندر، یعنی کہ ایک ہی واحد معبود خدا جو کہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بالا اور اعلیٰ ہے اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔
لیکن اس عقیدے کے اندر ایک بہت چھوٹا سا فرق ہے. یہودی اپنے آپ کو خدا کے برگزیدہ قوم سمجھتے ہیں، یعنی کہ خدا کی سب سے محبوب ترین قوم، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا ان کے اوپر باقی انسانوں کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہے، کیونکہ باقی انسان خدا کے لیے کم اہمیت رکھتے ہیں. یہاں ہم اسلام کے اندر اس بات سے ایک اختلاف رکھتے ہیں، جہاں ہمارا یہ ماننا ہے کہ خدا اپنی تمام مخلوقات سے ایک برابر ہی بے انتہا محبت کرتا ہے. وہ یہ بات نہیں دیکھتا کہ انسان کس قوم سے یا کس نسل سے بلونگ کرتا ہے، وہ اپنے تمام بندوں سے ایک برابر ہی محبت کرتا ہے. جب ہم عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو عیسائیت خدا کے کانسیپٹ کو ثلاثیت کے تصور کے اندر پیش کرتی ہے، یعنی دا ہولی ٹرینٹی. چونکہ مذہب کا مرکزی خیال جیسس کرائسٹ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کیوں ان کو بھی ہولی ٹرینٹی کا حصہ سمجھا جاتا ہے. بہرحال ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدائی وجود ہولی ٹرینٹی یعنی کہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ کو ملا کر بنتا ہے. اسلام کا اس عقیدے سے یہی تصادم. لیکن ان اختلافات کے باوجود ان ابراہیمی مذاہب کو ہم مکمل طور پہ من گھڑت نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی سارے مذہبی عقائد اور تاریخ اسلام سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور قرآن کی حکایات اور اپنی تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے عقائد بھی ابتدائی دور میں بالکل ویسے ہی تھے جیسے اسلام کے عقائد ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان عقائد کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی اور یہ تبدیل ہو گئی. لیکن یہ بحث اس وقت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں غیر ابراہیمی مذاہب، ہندوازم، سکھزم وغیرہ وغیرہ. یہ وہ مذاہب ہیں جو اسلام کی تاریخ سے بالکل مختلف تاریخ رکھتے ہیں. ان کے کیا عقائد ہیں؟ بہت سے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ مذاہب چونکہ اسلام سے بہت مختلف مذاہب ہیں، ان کے عقائد میں اور ہمارے عقائد کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا یہ مذاہب انسانوں کی طرف سے مکمل طور پہ من گھڑت مذاہب ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تمام فیبریکیٹڈ مذاہب ہیں، انسانوں کی طرف سے بنائے گئے مذاہب ہیں. جبکہ ان کے اوپر گہرائی سے غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک مشترکہ نقطہ نظر ہے کہ جو کہ ان کے اور ہمارے مشترکہ رب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہندو مت یعنی ہندوازم کے مطابق خدائی تریمورتی کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہے. تریمورتی میں 3 بڑے بھگوان شامل ہیں، بھگوان برہما، بھگوان وشنو اور بھگوان شیوا. مختلف ہندو ان کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کانسیپٹ کئی جگہ پہ آپ کو ریپیٹڈ ملے گا. بھگوان برہما، بھگوان وشنو اور بھگوان شیوا کو ملا کر ایک تریمورتی بنتی ہے، اور تمام کائنات کے اوپر خدائی ان تینوں بھگوانوں کے اوپر مشتمل ہے. ہندوؤں کے مطابق یہ تینوں بھگوان خدا کی ایک ہی حتمی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہندوازم میں اس کو پرا برہما یا برہمن کے نام سے جانا جاتا ہے. برہمن آسان الفاظ کے اندر اس کائنات کی تمام حقیقت، تمام طاقت اور تمام شعور کا حتمی ذریعہ ہے، تمام وجود کا یہ بنیادی ذریعہ ہے، اور انسان کے تصور سے یہ بہت آگے ہے، یعنی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا. تمام کائنات کا وجود یعنی کہ ہم انسان، تمام جاندار اور بے جان چیزیں اسی سے وجود میں آئی ہیں، اور بلا کر ہم نے اسی میں جا کر مل جانا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کہیں سنی سنی سی لگ رہی ہے. اگر غور کیا جائے تو اسلام کے اندر اللہ کے حوالے سے بھی تو ہمارا یہی عقیدہ ہے. اللہ وہ ہستی ہے جس نے اس تمام کائنات کو وجود دیا، ہم تو اب اللہ سے اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے. تو فرق کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم بھگوان برہما، بھگوان وشنو اور بھگوان شیوا کے فلسفے کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہندوؤں کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ بھگوان برہما کائنات کے بنانے والے ہیں، یعنی کہ کائنات میں موجود تمام چیزوں کو بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں، جبکہ بھگوان وشنو کائنات کو قائم رکھنے والے ہیں، یعنی کہ کائنات کے معاملات کو چلانے والے ہیں. بھگوان شیوا کی اگر بات کی جائے تو وہ کائنات کو ختم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ کائنات کو ڈسٹروائے کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے. اسلام میں یہی 3 بنیادی صفات مشترکہ طور پر اللہ میں پائی جاتی ہیں، جو کہ اکیلا ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے، اکیلا ہی اس کائنات کا قائم رکھنے والا ہے، اور اکیلا ہی اس کائنات کو تباہ کرنے کی صلاحیت یا قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ بنیادی فلسفے پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اب یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایک اشتراک ہے جو نظر آ رہا ہے. ایک اور بہت کامن خیال ہے کہ ہندو مت بت پرستی کا مذہب ہے، یعنی کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں. اس حوالے سے کئی سارے ہندو اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بتوں کو اپنا بھگوان نہیں مانتے، البتہ بتوں کے ذریعے سے وہ بھگوان سے رابطہ کرنے کا ایک طریقہ بناتے ہیں. وہ اصل میں بت کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اس کے ذریعے سے بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں. تو یعنی یہاں پر یہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا طریقہ عبادت ہمارے عبادت کے طریقوں سے کافی مختلف ہے، لیکن وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ بھگوان مورتیوں کے اندر یا بتوں کے اندر نہیں بلکہ آسمانوں میں پایا جاتا ہے. اگر ہم سکھزم کی بات کرتے ہیں تو سکھزم تو اور بھی قریب ہے اسلامی عقائد کی. سکھزم بھی خدا کے توحید پرستانہ نقطہ نظر پر یقین رکھتا ہے. ان کے مطابق بھی ایک ہی خدا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا، قائم رکھنے والا اور تباہ کرنے والا ہے. میرا خیال ہے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسلام سے کیسے مطابقت رکھتا ہے. باقی اس کے علاوہ وہ خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے مختلف گروؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کا عبادت کا طریقہ ہمارے عبادت کے طریقوں سے مختلف ہے، وغیرہ وغیرہ.
لیکن یہ بات تو یہاں پہ آیا ہو گئی کہ وہ اور ہم ایک ہی طرح کے خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال خدا کے عقیدے کا سوال ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان مختلف مذاہب کے عقائد کے اندر ایک اشتراک پایا جاتا ہے۔ جہاں بات آتی ہے باقی عقائد کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام ہی مذاہب اخلاقیات، خود تنقیدی، فلاح و بہبود، خدا کی اطاعت اور برائی کی مخالفت کا درس دیتے ہیں۔ اور جہاں بات آتی ہے انسین ورلڈ کی یعنی کہ عالم غیب کی تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری مشترکات ملیں گی۔ ان تمام ہی مذاہب کے اندر آپ کو مافوق الفطرت غیب یعنی کہ سپر نیچرل انسین کے کانسیپٹ ملیں گے، شیطان کا کانسیپٹ آپ کو ملے گا، موت کے بعد کی زندگی کا کانسیپٹ آپ کو ملے گا، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ملے گا۔ جس کو ہم جنت کہتے ہیں اس کو عیسائی اور یہودی پیراڈائز کہتے ہیں، اسی کو ہندو مت کے لوگ سورگ کہتے ہیں۔ اور جہاں ہم جہنم کا کانسیپٹ رکھتے ہیں وہیں پہ ہیل فائر کا کانسیپٹ ہے یعنی کہ نرک کا کانسیپٹ ہے۔ اس سب کے باوجود بہت سارے لوگوں کے مختلف مذاہب کے حوالے سے بہت نیگیٹو ویوز ہیں، جیسے کہ ہندوازم کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں بہت سارے بھگوان ہیں اور ان سب کی پوجا کی جاتی ہے لہٰذا ایک بہت ہی مشرکانہ مذہب ہے۔ لیکن ایک گہرائی سے معائنہ کرنے سے معلوم یہ ہوا کہ ہندوازم میں پائے جانے والے بھگوانوں کی بھی دو قسم ہیں۔ پہلے وہ قسم کے بھگوان جو کائنات میں ہمارے آس پاس موجود مختلف قدرتی قوتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ مختلف قدرتی قوتوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ان کو نیچرل یا سپر نیچرل فینومیناز کہہ لیجیے، جیسے کہ بارش کے کچھ بھگوان ہیں، اسی طریقے سے جنگوں کے کچھ بھگوان ہیں، محبت کے بھگوان ہیں، موت کے بھگوان ہیں، وغیرہ وغیرہ، نیکی کے بھگوان ہیں، اور اس کے علاوہ زراعت کے یعنی کہ فرٹیلیٹی کے بھگوان ہیں، اور بہت سارے بھگوان اس کے اندر پائے جاتے ہیں جن کی مختلف طاقتیں اور مختلف اختیارات ہیں۔ اب یہ ایک بالکل الگ ہی بحث ہے کہ ان بھگوانوں کا وجود حقیقت پہ مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اسلام کے عقیدے کے مطابق ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی مختلف قدرتی قوتوں کی ذمہ داریاں اپنے مختلف فرشتوں کو سونپی ہوئی ہیں، جیسے موت کا فرشتہ ہے، یا بارش لانے والا فرشتہ ہے، یا زرخیزی لانے والا فرشتہ ہے، یا اس کے علاوہ وحی لانے والا فرشتہ ہے، تحفظ کرنے والا فرشتہ ہے۔ اور اس طرح کائنات کی مختلف قوتوں اور فینومیناز کی ذمہ داریوں کو اللہ نے مختلف فرشتوں کے اندر بانٹا ہوا ہے۔ اب میں یہاں ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ کسی حقیقت پر یا کسی ایویڈنس پر مبنی نہیں ہے، یہ صرف میرا ایک مفروضہ یا ہائپوتھسس ہے اور ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اگر ہندوازم کی قدیم تاریخ جا کر خدا کی کسی وحی سے ملتی ہے، یعنی کہ خدا نے کبھی کسی دور کے اندر اس قوم پر وحی اتاری ہو، تو اس بات کا ایک بہت حد تک امکان ہے کہ یہ بھگوان دراصل یہی فرشتے تھے کہ جن کو انہی انسانوں نے بعد میں بھگوان بنایا اور ان کی پوجا کرنی شروع کی۔ دوسری قسم جو بھگوانوں کی آپ کو ہندوازم میں ملے گی وہ دراصل خدا کا انسانی شکل میں اوتار ہوتے ہیں، جیسے بھگوان رام یا بھگوان کرشنا کا ذکر آپ نے کہیں نہ کہیں ہندو لٹریچر میں سنا ہوگا۔ یہ آسمانی بھگوانوں کی انسانی شکل ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے انسانوں کے طور پہ سالے زندگی گزاری، برائی کے خلاف جنگ کی، لوگوں کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو معجزے دکھائے، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ کیا یہ بالکل کرسچینٹی جیسا نہیں سنائی دے رہا جس کے اندر جیزس کرائسٹ بھی ایک انسان تھے اور انہوں نے انسان کے طور پہ ایک معجزانہ زندگی گزاری اور بعد میں لوگوں نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا؟ فوڈ فار تھاٹ، رائٹ؟ میں ایک بار پھر ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میرے اپنے خیالات پہ بیسڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ لیکن اگر جیزس کرائسٹ کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ ایک خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک میسنجر یا ایک رسول تھے جن کو بعد میں لوگوں نے خود خدا بنا دیا، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جو ریلیجس فگرز کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی دور کے اندر اس قوم کے اوپر خدا یا نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، بعد کے لوگوں نے ان کو اپنا دیوتا بنا لیا اور بعد میں ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت دانشمندانہ تعلیم کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں تمام مذہبی عقائد کی عزت کرنی چاہیے، بھلے ہم اس کے اندر یقین رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے پیچھے جو ہمیں لاجک ملتی ہے وہ یہ کہ عزت دو گی تو عزت ملے گی، لہٰذا یہ بڑی عقل مندانہ قسم کی تعلیم ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ جب ہم عیسائیوں سے بحث کرتے ہیں جیزس کرائسٹ کے کانسیپٹ کے اوپر، تو جب بھی جیزس کا نام آتا ہے تو ہم بڑے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اب یوں تو جیزس کرائسٹ ان کے لیے خدا کی مانند ہے اور ہم تو اس بات سے بہت اختلاف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی ہے، لہٰذا جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ایک عزت اور احترام والے طریقے سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں قرآن میں اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اوپر ایک رسول بھیجا ہدایت لے کر، ان میں سے کئی سارے رسول اور انبیاء کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ انبیاء خدا اس دنیا کے اوپر بھیج چکا ہے، ان میں سے کئی کے بارے میں تو قرآن نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ کیا یہ نہیں ممکن کہ جن ریلیجس فگرز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نہیں مانتے وہ دراصل خدا کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء یا رسول ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہو، لیکن سچ ہو بھی تو سکتی ہے۔
لیکن اگر یہ بات سچ ہو گئی تو ان سے منسلک عقائد کا ہم اختلاف تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بے عزتی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات تو بالکل غلط ہو جائے گی۔ ان کے سچ یا جھوٹ ہونے کی بحث تو چلتی ہی رہے گی، لیکن اگر ہم احترام سے ان ریلیجس فگرز کا ذکر کریں تو ان کی بے حرمتی سے تو ہم کم سے کم بچ جائیں گے۔ لہٰذا ایسی چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے احترام کا لہجہ اختیار کر لیں جن کے بارے میں آپ کو زیادہ علم نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کی تعلیم میں کتنی حکمت ہے۔ خیر، بہت لمبی ڈسکشن ہو گئی، زندگی رہی تو دوبارہ مستقبل کے اندر اسی موضوع پہ مزید بحث کریں گے۔ فی الحال مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ تمام مذاہب ایک ہی کامن سورس سے آئے ہیں یا یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے پیدا ہوئے؟ میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گا، لیکن اگلی بار تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔